29वें पारे की आखिरी सूरत सूरतुल मुरसलात, जो 2 रुकू और 50 आयात पर मुश्तमिल है। आज के जुमातुल मुबारक में हम इस सूरह पाक में परवरदिगार ने जो कुछ इरशाद फरमाया है उसका जिक्र करेंगे। ये मक्की सूरत है और इस सूरह पाक के मज़ामीन जो हैं उनका अगर 2 जुमलों में ज़िक्र किया जाए तो वो यूं है कि परवरदिगार ने इस सूरह पाक को चैलेंज के अंदाज में बयान किया है और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने वालों और आपको जुटलाने वालों के दरमियान एक फैसला कुन बात इरशाद फरमाई है। आपको मालूम है, मैं हमेशा आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि अगर आपने मायूसी से निकलना है तो उसका वाहिद हल है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ा जाए, वरना इर्द गिर्द के हालात देखकर आप मायूसी से नहीं निकल सकते। हालात इंसान की तबीयत पर, उसके दिमाग पर, उसके ज़हन पर असर अंदाज होते हैं और इंसान है मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। और बाज़ औक़ात जिन चीज़ों का वो असर लेता है वो उनको कोई अटल हकीकत समझ चुका होता है, जबकि हकीकत उसके बरअक्स होती है। सूरतुल मुरसलात परवरदिगार ने इसका आगाज 5 कसमों के साथ किया है और जब कुरान नाज़िल करने वाला कसम उठाए तो उस कसम की अहमियत और बढ़ जाती है। जब उसने कुरान मजीद में ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह कह दिया तो आगे मजीद फिर ताकीदों की ज़रूरत न थी कि जो बात भी आगे होगी वो शुबे से पाक होगी। तो ये कहने के बाद भी फिर अगर बात कसमें उठा के की जाए तो फिर समझ आती है कि उस बात की कोई अहमियत बहुत ज़्यादा है। इरशाद बारी ताला है वल मुरसलात उर्फा, कसम है उन हवाओं की, या बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक उन मलाइका की, मुरसलात जिनको भेजा जाता है, उर्फा पै दर पै भेजा जाता है, मुसलसल। अब ये दोनों सिफतें हदीस की रूह से मलाइका की भी सिफत है कि वो पै दर पै नाज़िल होते रहते हैं अल्लाह की तरफ से, और ये सिफत हवाओं की भी है कि हवाएं भी पै दर पै आती रहती हैं। फल आसिफात असफा, अगर ये हवाओं की हो तो फिर इसका मतलब यह है कि तुंदो तेज चलने वाली हवाओं की कसम, और अगर ये मलाइका की हो तो इसका मतलब ये है कि वो मलाइका जो बड़ी सुरात और बड़ी तेज़ी के साथ अपने रब के हुक्म की तामील करने वाले हैं।
ان کی قسم. والناشرات نشرا، ملائکہ بھی جب اترتے ہیں تو وہ زمین پر اپنے رب کے حکم کو پھیلاتے ہیں، ان کی قسم. اور اگر یہ ہواؤں کی قسم ہو تو پھر فرمایا کہ ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں اور روئے زمین پر جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں وہاں پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا، اگر یہ ملائکہ کی قسم ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز لاتے ہیں انسانوں کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام لاتے ہیں جو یکے بعد دیگرے حق اور باطل میں فرق کرتا رہتا ہے. حق عیاں ہوتا رہتا ہے اور باطل مٹتا رہتا ہے. اور اگر ہواؤں کی قسم ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فالفارقات فرقا، پہلے تو وہ ہوائیں چلتی ہیں جو بادل کو اٹھا کے لاتی، اور پھر ان ہواؤں کی قسم جو بعد میں چلتی ہیں تو بادل کو بکھیر کے مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کے بارش کا ماحول ختم کر دیتی ہیں. فالملکیات ذکرا، اب اگر یہ ملائکہ کی قسم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر، یعنی جب اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے اندر القاء کرتے ہیں. اور اگر ہواؤں کی قسم ہو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں کہ ان ہواؤں کو چلنے کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ کس طرح کی ہوا چلی ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے. فرمایا یہ سب کچھ، ان سب کی قسم عذراً او نذراً، یہ جو کچھ بھی ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، جو کچھ بھی معاملات بنتے ہیں، ایک اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم پر حجت پوری کر دی جائے، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم موقع بموقع تمہیں جگاتے رہیں، تمہیں آگاہ کرتے رہیں، تمہیں متنبع کرتے رہیں. او نذرا، اور ہم بعض اوقات بادلوں کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں اچانک تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ بنتا ہے کہ تم ڈر جاتے ہو اور خوف زدہ ہو جاتے ہو کہ یہ کس طرح کا ماحول بن گیا ہے. یہ بھی ہمارا مقصد ہے. فرمایا کہ مرسلات عرفا کی قسم اور العاصفات اسفا کی قسم، الناشرات نشرا کی قسم، الملکیات ذکرا، الفارقات فرقا کی قسم اور الملکیات ذکرا کی قسم. 5 قسمیں کھانے کے بعد حجت پوری کی، تمہیں خوف زدہ بھی کیا، اور تمہیں بتا رہے ہیں، قسمیں اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ انما توعدون لواقع، جو ہم نے تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں ہم قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور پورے ہوں گے. اب غور فرمائیں، ویسے بھی پروردگار یہ بات کر دیتا کہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہم پورے کریں گے، تو اس کی بات، اپنی بات بھی بڑی بات ہے، لیکن قسمیں اٹھا کے یہ بات کرنا، وعدے کیا ہیں؟ وعدے یہی ہیں کہ اگر تم میرے بندے بن کے رہے، میرے محبوب کے امتی بن کے رہے، قرآن کو تم نے اپنا نصاب سمجھا، دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کی، تو انشاءاللہ العزیز اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، آگے بھی کامیاب ہو. پھر اس کے لیے تمہارے ساتھ وعدے ہیں، ہم تمہیں یہ کچھ عطا کریں گے،
قرآن پورا بھرا پڑا ہے اس سے، جس میں باغوں کا ذکر ہے، جنتوں کا ذکر ہے، دودھ شہد کی نہروں کا بھی ذکر ہے، آبشاروں کا ذکر ہے، اور آہو چشم حوروں کا بھی ذکر ہے. سب وعدے جو کچھ تمہارے ساتھ کیے، اور فرمایا کہ اگر تم میرے بندے نہ بنے اور میرے محبوب سے وفا نہ کی، سچے امتی نہ بنے، اور قرآن کو تم نے اپنا نصاب نہ سمجھا، اس کی اہمیت نہ سمجھی، اور دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے اور دنیا کے نظاموں کو تم نے ترجیح دی، تو پھر اس دنیا میں بھی تمہارا کوئی حال نہیں، اور اگلی دنیا میں بھی پھر تمہارا کوئی حال نہیں ہے، کوئی پرسانی. یہ فیصلہ کن انداز میں چیلنج کیا جا رہا ہے. پھر ایک منظر کھینچا پورا اس سورہ پاک میں، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ماند پڑ جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، یہ کبھی تم تصور کر سکتے ہو؟ ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کے اندر شگاف پڑ جائیں گے، فرجت، سوراخ ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ جس طرح دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے اس کی طرح اڑیں گے. نُسِفَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور تمام رسولوں کو ایک وقت مقررہ پر جمع کر لیا جائے گا. جن کو ہم نے اپنا پیغام دے کر قوموں کی طرف بھیجا، سب کو اُقِّتَت، ایک وقت مقررہ پر جمع کر لیں گے، جس کا ذکر پروردگار نے سورۃ المائدہ میں کیا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن میں تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھوں گا بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا، تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے، کیا جواب ملا تمہیں؟ اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب تمام رسولوں کو وقت مقررہ پر جمع کر لیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ سب کچھ کس دن ہوگا، کس دن کے لیے یہ ملتوی ہے؟ فرمایا لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. کس کے لیے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. فیصلہ ابھی ہونا ہے. ہم تو یہیں ارد گرد کا ماحول دیکھ کر فیصلہ کر چکے ہیں نا. کوئی کہتا پھرتا ہے جی فلاں کام ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا. جس کو دولت بڑی مل گئی وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. جو اس وقت دن دناتا پھر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جس کو مرضی دبا لیتا ہوں میں کامیاب ہو گیا. یہ نہیں، فیصلہ تو ابھی ہونا ہے. فیصلہ تم نے تھوڑا کرنا ہے. لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے یہ سب کچھ ملتوی ہے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے. دیکھیں کیسا انداز ہے قرآن مجید کا. فرمایا فیصلے کا دن، ویل یومئذ للمکذبین. یہ آیت مبارکہ اس صورت میں پروردگار نے 10 مرتبہ رکھی ہے. اس میں فیصلے کا دن وہ ہے کہ جس دن مجھے جھٹلانے والے، میرے رسول کو جھٹلانے والے، قرآن کو جھٹلانے والے، دین کو جھٹلانے والے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کو اہمیت نہ دینے والے، بس ٹھیک ہے جی دیکھا جائے گا جو ہوگا. فرمایا نہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں ویل یومئذ للمکذبین. یہ جھٹلانے والے جو ہیں یہ سب کے سب
اس دن برباد ہو جائیں گے. ویلن، ہلاکت ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے. مفہوم مخالف کیا بنا کہ اگر یہ برباد ہوں گے تو جو میرے سچے بندے ہیں، میرے محبوب کے سچے غلام ہیں، دین اسلام کے پیروکار ہیں اور قرآن مجید کو اپنا نصاب سمجھ کر اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، اگر یہ برباد ہوں گے تو وہ آباد ہوں گے. یہ برباد ہوں گے تو وہ، یہ آیت ہی بتا رہی ہے. اور اس کو 10 مرتبہ ایک بات پروردگار ارشاد فرماتا ہے، پھر اس آیت کو لاتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر اس آیت کو لاتا ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ سنتے جائیے. فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جن کو وقت ملا تھا دنیا میں سمجھنے کے لیے کہ میں کون ہوں، میرا محبوب کون ہے، دین اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے. وقت ملا تھا لیکن سمجھ نہ سکے، الٹے رستوں پر چل پڑے. ارشاد فرمایا یہ بتاؤ، الم نہلک الاولین، جو اس طرح کے ہیں، وہ جو پہلے گزر گئے تھے، اولین، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ کوئی بچا ان میں سے؟ جو بڑے بڑے میرے رسولوں کے سامنے کھڑے ہوئے ان کی دعوت کی تکذیب کرنے کے لیے، ان میں سے کوئی بچا؟ کوئی تمہیں نمرود نظر آتا ہے؟ کوئی فرعون نظر آتا ہے؟ کوئی قارون نظر آتا ہے؟ ہیں جی؟ کوئی ابو جال، ابو لہب نظر آتا ہے؟ کون بچا؟ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، اگر ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو ان کے بعد میں آنے والوں کو چھوڑ دیں گے؟ ان کو بھی ان کے پیچھے ہی چلائیں گے. بچے گا وہی جو میرے محبوب کا غلام ہوگا. دیکھو کیسا چیلنج ہے یہ ایسے نہیں کہ خبر دی جا رہی ہے کہ تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو، یوں نہیں کہا جا رہا. بتایا جا رہا ہے کہ ایک تاریخ بتائی جا رہی، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر جو آخرین ہیں، اولین کے بعد آنے والے ہیں، ان کو بھی تو ہم انہی کے طریقے پر دیکھیں گے کہ کون وفادار ہے اور کون وفادار نہیں ہے. کذالک نفعل بالمجرمین، یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، مجرم، ان کے ساتھ ہم پہلے بھی یوں ہی کرتے رہے ہیں، آگے بھی یوں ہی کریں گے. پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، بربادی اور تباہی اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام اور قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، جو کہتے ہیں یہ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈیٹھا. قیامت کے منکر، ملائکہ کے منکر، ہماری ذات کے منکر، رسول پاک کی ذات و صفات کے منکر، بربادی ہے ان کے لیے. نہ ہم نے ان کو چھوڑا، اور اے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں حالات کیسے بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور مسلمان چونکہ قرآن کے قریب آتا نہیں، اس لیے حالات ارد گرد کے دیکھ کر مایوسی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے جی، ہم تو رہ گئے، ہم تو مر گئے. نہیں، اب بھی وقت ہے، ابھی ہے پلٹ جانے کا وقت، ابھی سانس باقی، موت نہیں آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام بنو، یہ بات کی جا رہی. پھر فرمایا، ایک یہ بات کرنے کے بعد فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر اور ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟
مخاطب ہے. یعنی غور کرو نا, کیا کہا جا رہا ہے؟ الم نخلقکم, کیا ہم نے تمہیں خلق نہیں کیا من ماء مہین, ایک حقیر اور ذلیل پانی سے. فجعلناہ فی قرار مکین, اور اس حقیر پانی کو ہم نے قرار مکین, ایک ٹھہرنے کی جگہ پر, الی قدر معلوم, ایک معین مقدار, ایک معین مدت تک اس جگہ پر نہیں رکھا ہم نے. یہ فرمایا حقیر سا پانی تھا تو, جس کو قرار مکین میں رکھا, اور رکھا الی قدر معلوم, ایک معلوم وقت تک. آج کا لیٹسٹ سائنس کا ماہر بندہ وہ معلوم مقدار نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی ہے. ہاں 6 ماہ سے لے کے 9 ماہ اور اس سے بھی کچھ وقت بڑھ کے ان میں پروردگار کو پتہ ہے کہ میں نے اس بندے کو ماں کے رحم میں کتنی دیر تک رکھنا ہے. یہ صرف مجھے پتہ ہے, کوئی طے شدہ ٹائم نہیں ہر ایک کا. بچے 6 ماہ بعد بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا, کیوں بھائی؟ 7 ماہ بعد بھی پیدا ہو جاتے ہیں, 8 ماہ بعد بھی پیدا ہو جاتے ہیں, 9 ماہ اور 9 ماہ کے سے بھی زائد وقت بھی گزر جاتا ہے. تو اس کو قرآن مجید نے فرمایا الی قدر معلوم, وہ جتنی دیر ہم نے ماں کے رحم میں رکھنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, باقی کسی کو نہیں پتہ. الی قدر معلوم. پھر فرمایا فقدرنا, اس حقیر پانی سے اس جگہ پر رکھ کر, فقدرنا, ہم نے تیرے سر سے لے کے تیرے پاؤں تک کتنی خوبصورتی کے ساتھ اندازے سے تیرے وجود کو صورت بخشی ہے. فقدرنا, یہ ہمارا اندازہ ہے, ہمیں پتہ ہے کون سی شے کہاں لگانی ہے. فٹ کی ہے, جہاں تیری آنکھیں خوبصورت لگتی تھی وہیں رکھی ہیں, جہاں تیرے کان خوبصورت لگتے تھے وہیں لگائے, جہاں تیرے ہاتھ خوبصورت لگتے تھے وہیں فٹ کی ہیں, جہاں تیری ٹانگیں خوبصورت لگ سکتی تھی وہیں فٹ کی ہیں. ہاں جی, جہاں تیری ناک خوبصورت لگتی تھی وہاں فٹ کی ہے, اور جہاں بال اچھے لگتے تھے وہاں اگائے ہیں, جہاں نہیں اچھے لگتے تھے وہاں نہیں اگائے ہیں. فقدرنا, ہمارے اندازہ دیکھنا, یہ تو تیرے سامنے روز بچے پیدا ہوتے ہیں, تیرے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. بچے کو دیکھ کر یہ ذرا حساب تو لگا کہ حقیر پانی سے اتنی مدت تک رحم مادر میں رکھ کر اتنی خوبصورت شکل بنانے والا کون ہے. فقدرنا, اور ساتھ ہی بڑی خوبصورت آیت ہے فقدرنا, ساتھ ہی فنعم القادرون, ہم ہر چیز کا کتنا اچھا اندازہ لگانے والے. فنعم القادرون, فرمایا یہ سب کچھ تیرے سامنے ہے, تیرے ہاتھوں میں تیرے بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کے تجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے جو بناتا ہے ان کو. پھر بھی تو اگر نہیں سمجھا, ہمیں ویل یومئذ للمکذبین, تو فیصلے کا دن آنے والا ہے. اتنا کچھ تیرے سامنے تیرے ہاتھوں میں, تو ان کو بنا سکتا تھا؟ اپنے بچے تو خود بنا سکتا ہے؟ بولو, اپنے بچوں کی کون سی شے ہے جو تو بنا سکتا ہے؟ جب نہیں بنا سکتا تو ہم نے تجھے بنا کے دیے, تیری گود میں دیے, تیرے اندر شفقت ڈالی, محبت ڈالی, سب کچھ کیا, پھر تو کیوں ہمارا بندہ نہیں بنتا؟ ویل یومئذ للمکذبین, تباہی اور بربادی ہے اس روز. اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر ہمارے سامنے ڈٹائی اور بے حیائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور باتیں بناتا ہے اور باتیں کرتا ہے. تباہی ہے اس کے لیے, بار بار کہا. پھر فرمایا, ایک اور بات فرمائی, چل اس سے ہٹ کے ایک اور بات دیکھ.
अलम नजअलिल अर्द किफाता अहयाअम व अमवाता। क्या खूबसूरत आयतें हैं और रिदम कितना है इनमें। मैं कोशिश करूंगा कि आज के जुम्मतुल मुबारक की जमात में सारी सूरत पढ़ूं। अलम नजअलिल अर्द किफाता, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया। किफाता, हर शय को समेटने वाली। अहयाअन व अमवाता, इस जमीन में जिंदगी की शक्ल में जो कुछ है उसको भी समेट रही है, और जिंदगी के बाद मर जाने की शक्ल में जो कुछ है उसको भी समेट रही है। इंसान है जिंदा, दरख्त उगते हैं जिंदा, जानवर पैदा होते हैं जिंदा, सब कुछ है ना, एक वक्त तक है, और जब उसका वक्त खत्म हो जाता है तो फिर वही शय मुर्दा हो जाती है। इसने अपने ऊपर जिंदों को रखा हुआ है, और जब जिंदे मुर्दा हो जाते हैं तो ये सब कुछ अपने दामन में समेट लेती है। अलम नजअलिल अर्द किफाता, ये समेटने वाली हमने ये एक रिसाइकलिंग पॉइंट बनाया है। बहुत बड़ी मशीन है ये, हर शय इसी के अंदर से निकलती है और वापस इसी में चली जाती है। तुझे तो सारी जिंदगी अपना फुजला ठिकाने लगाना पड़े तो तुझे समझ आ जाए। जो कुछ एक बंदे के वजूद से निकलता है और अपने घर में वो जो कुछ खारिज करता है, किसी शक्ल में भी, पेशाब की शक्ल हो, पखाने की शक्ल हो, इसके अलावा और बहुत कुछ, जितना कुछ एक इंसान खारिज करता है, इसको खुद ठिकाने लगाना पड़े ना, और जमीन ना हो, बोलो, जमीन ना हो, जो कुछ इसके अंदर खासियतें परवरदिगार ने रखी हैं समेटने की, वो ना हो, इसको समझ आ जाए कि इस जमीन के ऊपर या इस जमीन के बगैर रहा कैसे जा सकता है। ये इस पर कादिर नहीं है कि ये अपना ही फुजला उसको किसी जगह ठिकाने लगा, ढेर लग जाए इसके घर, बदबू आए हर जगह से, ये वहां रहने के काबिल ना रहे। अलम नजअलिल अर्द किफाता, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया। अहयाम व अमवाता, जिंदों मुर्दों को, हर शय को समेट लेती है। वजालना फीहा रवासिया शामिखात, और हमने इसमें बुलंदो बाला पहाड़ गाड़े। व अस्कैनाकुम माअन फुराता, और इसी जमीन से निकाल कर हम तुम्हें मीठा पानी पिलाते हैं। यानी इतना कुछ ये तेरे सामने हो रहा है, तेरे सामने जमीन समेट रही है, पहाड़ तुझे नजर आ रहे हैं, इससे निकाल कर मीठा पानी तू पी रहा है, फिर भी तुझे समझ नहीं आती कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, फिर भी बंदा नहीं बनता। तो फिर सुन, वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, कितनी देर रहना है तूने यहां, फैसले का दिन आने वाला है। यह कैसे हो सकता है कि सब कुछ आंखों से देख के फिर जुटलाए और फिर बच जाए। नहीं होगा, बर्बादी और तबाही है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। फिर सीधा मुखातब किया आगे, इन तलकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, यहां जितना तुमने रहना था रह लिया। अब कलाम का रुख और तरफ फेरा जा रहा है। इन तलकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, यहां जितना तुमने रहना था, बोलो, रह लिया। इन तलकू, चलो, इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, उस मकाम, उस वक्त, उस चीज की तरफ जिसको सारी उम्र जुटलाते रहे हो और कहते रहे हो कि बस जी मर गए और खप गए और खत्म। चलो अब, इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसको जुटलाते रहे हो
کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں جمع کروں گا, میں تم سے پوچھوں گا, تمہاری اس زندگی کے بارے میں تم سے سوال کروں گا, یہ میں نے تمہیں بتایا تھا, جھٹلاتے رہے ہو اور غفلتوں میں مبتلا رہے ہو. چلو اب اس طرف, انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون, انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب, اس سائے کی طرف ترو چلو جس کی 3 شاخیں ہوں گی. الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب, وہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچائے گا. انہا ترمی بشرر کالقصر, یہ دوزخ, یہ جہنم جو ہے ایسے شرارے نکالے گی جس طرح تمہیں لوگوں کے بنائے ہوئے محلات نظر آتے ہیں. کالقصر کأنہ جمالۃ صفر, جیسا کہ زرد رنگ کے اونٹ چل رہے ہوتے ہیں اور تمہیں دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے, اس طرح کے یہ شرارے نکالے گی اور تمہیں ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے زرد رنگ کے اونٹ چل رہے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, یہ سب کچھ ہوگا. بربادی اس کے لیے ہے جو ہمارا بندہ نہیں بنا, تباہی اس کے لیے ہے جو رسول پاک کا غلام نہیں بنا, تباہی اس کے لیے ہے جس نے اتنی زندگی بسر کر دی لیکن ہمارے کلام سے نصیحت حاصل نہیں کی. بربادی اور تباہی اس کے لیے ہے جس کو ہم نے ایک بہترین پروگرام دین اسلام کی صورت میں دیا لیکن اس کو دوسرے نظام اچھے لگنے لگے, اس کے لیے تباہی ہے. فرمایا یہ جس طرف ہم تمہیں چلا رہے ہیں, ھذا یوم لا ینطقون, یہ ایسا دن ہے جس دن کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون, اور انہیں اتنی اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ معذرت ہی کر لیں. فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین, بار بار کہا جا رہا ہے. بربادی اور تباہی ان کے لیے جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول کو, قرآن کو, دین کو, اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کو جھٹلایا, ان کے لیے تباہی ہے. پھر فرمایا ھذا یوم الفصل, پیچھے بتایا تھا نا وما ادراک ما یوم الفصل, تمہیں کیا پتا ہے فیصلے کا دن کیا ہے. تو یہاں فرمایا ھذا یوم الفصل, یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم والاولین, ہم تم سب کو اور پہلوں کو جمع کر لیں گے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ, سامنے کھڑا کر کے کہیں گے اب چلو نا میرے خلاف چالیں. دیکھو کو خبر دی جا رہی ہے, یہ چیلنج ہے, چیلنج. پچھلوں کو بھی جمع کریں گے, اولین جمعناکم, تمہیں بھی جمع کریں گے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ, ہے تمہارے پاس کوئی چال, فَكِيدُونِی, تو چل لو, اب تو تم میرے پاس پہنچ گئے ہو. تمہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ کرے گا, تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کوئی فیصلے کا دن بھی آئے گا. تم نے میرے محبوب کو کوئی معمولی شے سمجھا ہوا ہے کہ ان کے خلاف ہم سازشیں کر کے, گستاخیاں کر کے, بے ادبی کر کے بچ جائیں گے. یہ چیلنج ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ, ہے تمہارے پاس کوئی چال, فَكِيدُونِی, تو چل لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی اور بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے ہماری باتوں کو سچ نہ جانا. یہ سب باتیں کرنے کے بعد اب وفاداروں کی بات کی ہے. فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون,
بلا شبہ متقین حضور کے غلام ہیں. متقین وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لائے. متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. متقین وہ ہیں جو اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. متقین وہ ہیں جو قرآن اور اس سے سابقہ کتب پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے ایمان رکھتے ہیں. وہ متقین ہیں. متقین کا ذکر قرآن میں بکھرا پڑا ہے. سورۃ البقرہ ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. وہ شک میں نہیں پڑتے، ان کو پتہ ہے کہ ایک دن اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یقین کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ متقی ہیں. پھر دوسری جگہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا تقویٰ نہیں. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. جو اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر مال خرچ کرتے ہیں. آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہم سے وعدے کیے پورے کرتے ہیں. پھر فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. جب کبھی زندگی میں کوئی تنگی تکلیف آ جائے تو ہماری طرف دھیان کر کے پروردگار تیرے ویسے بھی بڑے کرم ہیں، ہم اس تکلیف میں بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے. اولئک ھم المتقون، یہ ہیں متقی. ان المتقین فی ظلال وعیون. دھوکہ کس کو دے سکتا ہے انسان؟ ان المتقین فی ظلال وعیون. متقین ٹھنڈے سایوں میں ہوں گے، وعیون چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون اور من پسند میووں اور پھلوں میں ہوں گے. کلوا واشربوا، یہ چشمے جاری ہیں، یہ من پسند میوے پڑے ہوئے ہیں. کلو، کھاؤ، واشربوا اور پیو. کلو واشربوا ہنیئن، خوشی خوشی، مزے سے. بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے ان وفاؤں کا جو تم میرے اور میرے محبوب کے ساتھ کرتے رہے ہو. بما کنتم تعملون. یوں نہیں کہا وفا تو ضروری ہے نا بابا. کیوں بھائی؟ سب کچھ کرنے کے بعد تو یہ تو پھر انسان کر کے کہے نا کہ جی کچھ نہیں کر سکا. کچھ کرے تو صحیح، اور کرے کچھ بھی نہ. نہیں، تمہیں وفا کرنی پڑے گی، ورنہ انجام ہم بتا رہے ہیں. خبر نہیں دے رہے، چیلنج ہے. صرف خبر نہیں دے رہے کہ مرضی ہے مان لو، مرضی ہے نہ مانو. یوں نہیں کہہ رہے. ایک مرتبہ بھی کوئی پروردگار منت کر رہے ہیں تمہاری بڑی مہربانی مجھے مان لو. ہاں جی، کیوں بھائی؟ ایک آیت بھی ہے بہت بڑی تمہاری مہربانی میرے محبوب کو مان لو. ہاں جی، کوئی اس طرح کی کوئی منت کو ترلا ہے؟ نہیں، انجام بتایا جا رہا. متقین ٹھنڈے سایوں میں ہوں گے، وعیون چشموں میں، وفواکہ میووں اور پھلوں میں، مما یشتہون. اشتہا اس کو کہتے ہیں کہ وہ میوے، وہ پھل جو تمہیں ان متقین کو دیے جائیں گے، اس سے بھوک مٹے گی نہیں، بھوک بڑھے گی. اشتہا. کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئن مزے سے، بما کنتم تعملون، اس وفا کے بدلے. بما، اس، بولو، اس وفا کے بدلے، ان عملوں کے بدلے، ان اچھائیوں کے بدلے،
ان حسنات کے بدلے کہ تم میرے بندے بن کے رہے, میرے حبیب کے امتی بن کے رہے, قرآن کے مطابق, اسلام کے مطابق. زمانہ بلا کی چال جدھر کو مرضی چل گیا, لیکن تم نے میرے حبیب کی غلامی کا دامن نہ چھوڑا. حالات کیسے ہو گئے؟ دنیا دندنا رہی تھی, لیکن تم میرے محبوب کے غلام بن کے رہے. تم میرے حبیب کے, میرے سچے بندے بن کے رہے. تم نے میرے دیے ہوئے مشن کو اپنایا. اب حالات تو بہت کچھ تقاضا کرتے ہیں. جب انسان حالات کے مطابق چلتا ہے, کہتے جی کیا کریں, رواج پڑ گیا ہے جی. حالات میں جب چلتا ہے تو یہی کہتا ہے, کیا کریں جی, اب جی رواج پڑ گیا, کیا کریں. چاہے بیڑا غرق ہو جائے رواج میں اور ستیہ ناش ہو جائے, کچھ نہ بچے. جو وفادار ہوتا ہے وہ کہتا ہے رواج دیکھوں کہ سرکار کو دیکھوں, رواج دیکھوں یا حضور کو دیکھوں, رواج دیکھوں یا تیرے حکم کو دیکھوں. یہ بات فرمائی. اور آگے پھر فرمایا, ان سے رخ پھیر کے یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا, ان کو بھی کہا دوسروں کو بھی, کلو و تمتعوا قلیلا, کھا پی لو تھوڑا سا. کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو, تمتعوا لطف اٹھا لو, قلیلا تھوڑا سا, انکم مجرمون تم مجرم ہو, تم مجرم ہو. دیکھو قرآن مجید کا انداز دیکھیں, یہ کھا لو پی لو قلیلاً, تھوڑا وقت ہے. اس دنیا سے کیا کوئی لے کے گیا ہے؟ بولو, وہ کیا لے کے گیا ہے یہاں سے؟ کلو کھاؤ, وتمتعوا لطف اٹھاؤ, قلیلاً تھوڑا سا, انکم مجرمون تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی اور بربادی تم مجرموں کے لیے ہی ہے جنہوں نے جھٹلایا. یہاں یہ انداز ہے. اور جہاں متقیوں کا ذکر کیا ساتھ وہاں بھی کہا ویل یومئذ للمکذبین, تمہارے لیے یہ اور جھٹلانے والوں کے لیے یہ. پھر آگے فرمایا حال ان کا یہ ہے, اور سنیں ذرا دیکھیں, یہ سٹائل دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا, جب انہیں کہا جاتا تھا جھک جاؤ, جب انہیں کہا جاتا تھا وہ جھک جاؤ. لا يركعون, تو یہ جھکتے نہیں تھے, یہ جھکتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. یہ ذکر کرنے کے بعد فیصلہ کن انداز میں فرمایا, اتنا کچھ تمہیں بتایا ہے, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس جیسے قرآن کے بعد کون سی شے پر ایمان لاؤ گے. یہاں سورت ختم ہو رہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ, کون سی اور سی بات, اور تمہارے پاس بات کیا ہے. بعدہ, اس قرآن کے بعد, اس کلام کے بعد کوئی اور کون سی شے ہے یؤمنون جس پر ایمان لائیں گے. یہ لوگ اس قرآن کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر ایمان لائیں گے. اگر اس نے تمہیں نہیں سیدھا کیا, اس سے تم نہیں سمجھے, اس سے تم نے اپنی زندگی نہیں سنواری, اس سے اپنے آپ کو نہیں بنایا اور اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور برباد کر لیا, اس کے قریب نہیں آئے, نہ اپنے گھروں میں رہنے دیا, نہ بچوں کو سکھایا, نہ خود سیکھا, نہ اس کے لیے محنت کی, نہ اپنا مال خرچ کیا, نہ اپنی زندگی اس کے لیے خرچ کی, تو پھر کون سی شے ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے.